اور یاد رکھیے جمعۃ الوداع کے لیے شریعت کے اندر کوئی خاص احکامات نہیں ہیں. لوگوں کے اندر مشہور ہے جمعۃ الوداع کی یہ فضیلت ہے، جمعۃ الوداع کی یہ فضیلت ہے، اور جمعۃ الوداع کے اندر 4 رکعت نوافل اس نیت سے پڑھیں اور اس کے اندر فلاں فلاں سورت پڑھیں، اس کے اندر تسبیحات پڑھیں اور اس پر یہ فضائل ملیں گے، قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی وغیرہ. یہ سب من گھڑت باتیں ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس طرح سے جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ ہے، اسی طرح ایک جمعہ ہماری زندگی کا آخری جمعہ ہوگا. اسی طرح ایک دن آئے گا جو ہماری زندگی کا الوداعی دن ہوگا. اسی طرح ایک رات آئے گی جو ہماری زندگی کی آخری رات ہوگی. اور سمجھدار انسان وہ ہے جو اس دن کے لیے پہلے سے متفکر رہے، اس دن کے لیے پہلے سے فکر مند رہے. یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچان لے اور ما بعد الموت کے لیے تیاری کرے. موت کے بعد کیا کیا احوال پیش آنے والے ہیں، اللہ کے حضور میں نے پیش ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کو حساب و کتاب دینا ہے. اس کے لیے پہلے سے فکر مند ہو. یہ شخص عقل مند ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں. تو میرے دوستو، ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ جس طرح رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اس کا پہلا عشرہ گزر گیا، دوسرا عشرہ گزر گیا، تیسرا عشرہ اختتام پذیر ہونے والا ہے، آخری جمعہ ہے. اسی طرح ہماری زندگی گزر رہی ہے اور ہم ہر سانس اپنی قبر کے قریب ہو رہے ہیں، اور دنیا، جس دنیا سے ہم نے دل لگایا ہوا ہے، اس سے دور ہو رہے ہیں. جو آیت کریمہ خطبے کے اندر میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی پوری حقیقت کو کھول کے بیان فرما دیا اور مختلف ادوار کو بیان فرمایا، مختلف اس زندگی کے حصوں کو بیان فرمایا. اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کہ دنیاوی زندگی کھیل تماشا ہے. یعنی دنیاوی انسان کی جو زندگی ہے، اس کا جو آغاز ہوتا ہے وہ آغاز بچپن سے ہوتا ہے. بچپن کے اندر انسان کا مشغلہ صرف کھیل کود ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. مختلف جو 4 ادوار گزرتے ہیں، 4 مختلف قسم کے دور گزرتے ہیں، ان 4 ادوار کو بیان فرمایا ہے ترتیب کے ساتھ. لعب ولہو، سب سے پہلے انسان بچپن کے اندر کھیل کود سے محبت کرتا ہے، آلات لہو و لعب سے محبت کرتا ہے، کھلونے سے محبت کرتا ہے، اور اس انداز سے محبت کرتا ہے دنیا و ما فیہا میں کھلونوں سے زیادہ، کھیل کود سے زیادہ اس کی نظر میں کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی، کوئی چیز اہمیت کی حامل نہیں ہوتی. پھر آگے فرمایا وزینہ، اس دور سے نکل کر وہ دوسرے دور میں داخل ہوتا ہے، اس کا لڑکپن آتا ہے، جوانی کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے. اب اس کی نظر میں محبوب ترین چیز کھیل تماشا نہیں رہی، اب اس کی نظر میں زینت ہے کہ میں اچھا دکھوں، میرا لباس اچھا ہو، میں سب سے نرالا نظر آؤں، میں سب سے خوبصورت نظر آؤں. لیکن اس دوسرے دور کے اندر جب وہ داخل ہوتا ہے، اس کا جو پچھلا دور گزرا ہوتا ہے، اس کے اندر جو اس کا مشغلہ تھا، اس کے اندر جو اس کا ایک شغل تھا، اس کی محبوب ترین چیزیں تھیں، اس کے کھلونے تھے، اس کی محبت اس کے دل سے نکل چکی ہوتی ہے، اس کو وہ حقیر سمجھنے لگتا ہے، اپنے پچھلے دور کو وہ دیوانگی سمجھتا ہے. پھر وہ مزید جوانی کی طرف بڑھتا ہے. کھیل تماشے کا، کھیل کود کا وقت اس کا گزر گیا، زینت کا زمانہ آیا، ایک دوسرے پر فخر کرنے کا زمانہ شروع ہو گیا. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اب یہ مزید جوان ہوا، اب ایک دوسرے پر فخر کرنا کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے.
میں زیادہ خوبصورت ہوں، میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں، میں زیادہ ہنر والا ہوں. پچھلا جو اس کا دور گزر رہا ہے اس کو حقیر سمجھ رہا ہے. اس کے اندر جو اس کی کوشش تھی، جو اس کا مطمع نظر تھا، اس کو بے وقوفی سمجھتا ہے. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، جوانی سے نکل کے بڑھاپے میں داخل ہوتا ہے. اب نہ تو اس کو کھیل کود کے اندر کوئی دلچسپی ہے، نہ کھلونوں کے اندر دلچسپی ہے، نہ تو اس کو زینت کے اندر کوئی دلچسپی ہے، نہ تو اس کو ایک دوسرے پر اپنے حسن کے معاملے میں، اپنے ہنر کے معاملے میں فخر کرنے پر دلچسپی ہے. اب اس کا مشغلہ بدل چکا ہے. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اب اس کا مطمع نظر، اس کی توجہ کا مرکز، اس کی سب سے محبوب ترین مشغولیت یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ جتاتا ہے میری اولاد زیادہ ہے، میرا مال زیادہ ہے، فلاں کی اولاد کم ہے، میرے جوان بیٹے ہیں، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے. اپنے مال کی کثرت کو بیان کرتا ہے، اپنی اولاد کی کثرت کو بیان کرتا ہے. اس طرح سے وہ ایک دور سے نکلتا ہے، دوسرے دور میں داخل ہوا، دوسرے سے نکلا تیسرے دور میں داخل ہوا، پھر چوتھے دور میں داخل ہوا. لیکن جس دور میں داخل ہوا، گزرے ہوئے دور کو حقیر سمجھتا رہا، اس میں اپنے مشغلے کو، اس میں اپنی کوششوں کو عبث اور فضول سمجھتا رہا. اسی طرح فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد بھی ایک دور ہے. یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہو جاتی. بڑھاپے کے بعد پھر انسان کی موت آ جاتی ہے، پھر انسان مر کے اللہ کے حضور پیش ہوگا. ایک نئی زندگی اس کو ملے گی. جب اس کو نئی زندگی ملے گی، اس وقت وہ اس پوری زندگی میں اس کا جو مشغلہ رہا، کھیل تماشا، فخر کرنا، زینت کرنا، مال کی کثرت کو بیان کرنا، اولاد کی کثرت پہ فخر کرنا، ان تمام مشاغل کو وہ فضول سمجھے گا. ساری دنیا کی زندگی کی حقیقت اس کے سامنے کھل کر سامنے آ جائے. پھر اس دنیا کی زندگی کی ایک مثال دی ہے، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. فرمایا جس طرح انسان کھیتی باڑی کرتا ہے، بیج بوتا ہے، فصل تیار ہونے کے لیے سب سے پہلے نمودار ہوتی ہے، اس کی کونپلیں نکلتی ہیں، خوبصورت سبزہ ہو جاتا ہے، انسان کو بڑا اچھا لگتا ہے، کاشتکار کو بہت بھلا معلوم ہوتا ہے. لہلہاتے اس سبزے کو دیکھ کر کے وہ خوش ہوتا ہے. وہ سبزہ بڑا ہوتا ہے، وہ فصل بڑی ہوتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے وہ زرد ہونا شروع ہوتی ہے، زرد ہو جاتی ہے، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے. پھر اس سے دانہ حاصل کرنے کے بعد پھر اس کو رونا جا رہا ہوتا ہے، ہوائیں اس کو اڑا رہی ہوتی ہیں، وہ کچرا بن جاتا ہے. فرمایا اسی طرح دنیا کی زندگی کی مثال ہے کہ یہ دنیا کی زندگی انسان کو اچھی معلوم ہوتی ہے، بھلی معلوم ہوتی ہے. انسان اسی کے اندر اتنا کھو جاتا ہے، اپنے پروردگار کو بھول جاتا ہے، احکم الحاکمین کو بھول جاتا ہے. لیکن اس کی یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی، اس کی یہ زینت ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ ختم ہو جائے گی. جس طرح وہ سبزہ پھر زرد پڑ جاتا ہے، پھر اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، پھر وہ کچرا بن جاتا ہے، خس و خاشاک بن جاتا ہے، ہوائیں اس کو اڑاتی پھر رہی ہوتی ہیں. اسی طرح یہ دنیا کی زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے، ایک دن ختم ہونے والی ہے. اس سے پہلے پہلے جو شخص اپنی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو سنوارنا چاہتا ہے وہ سنوار سکتا ہے. اس کے پاس وقت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے. یہ ماہ مقدس یہ بہت بڑا عظیم الشان موقع ہے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنی آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے بہت ہی سنہری موقع، جہاں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر دیا جا رہا ہے. یہ میں بار بار اس لیے عرض کرتا ہوں کہ تاکہ ہماری توجہ ہو، ہم اپنے قیمتی وقت کو ضائع نہ کریں. جہاں ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر دیا جاتا ہے. علماء کرام نے لکھا ہے ایک شخص ساری زندگی
نوافل پڑھتا رہے، ساری زندگی نوافل پڑھتا رہے، ایک فرض کو اس کا نفل نہیں پہنچ سکتا، لیکن رمضان المبارک کے اندر اس کا ایک نفل فرض کے برابر کر دیا اور ایک فرض کو 70 فرائض کے برابر کر دیا۔ اس سے اچھا اور موقع ہمیں کیا چاہیے؟ جہاں ایک کھجور کھلانے والے کی مغفرت ہو رہی ہے، ایک گھونٹ پانی پلا کر کے افطار کرانے والے کی مغفرت ہو رہی ہے، جہاں ایک گھونٹ لسی پلا کر کے افطار کرانے والے کی مغفرت ہو رہی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول فرما کے اعلان فرماتے ہیں هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ میرے دوستو، یہ بہت غنیمت کا وقت ہے، بہت قیمتی گھڑیاں ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، کس طرح سے وہ توبہ کرتے تھے، کس طرح سے اللہ کو یاد کرتے تھے۔ ہمارے آقا امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے سامنے ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جایا کرتا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ کیفیت ہوتی کہ بستر پر بھی تشریف نہیں لایا کرتے تھے، اس قدر فکر، اس قدر اہتمام۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صدقات میں اس قدر پیش قدمی فرمایا کرتے تھے کہ اس کی مثال بیان فرمائی ہے، جیسے تیز آندھی چلتی ہے اس طرح سے صدقات فرمایا کرتے، اس طرح اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ تشریف لے جاتے ہیں، سفر میں ہے، ایک غلام کو دیکھا، چرواہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے۔ آپ نے سوچا اس کا امتحان لینا چاہیے، اس سے فرمایا کہ میں مسافر ہوں، مجھے ایک بکری چاہیے، ایک بکری دے دو یا اس کا بچہ دے دو، اس کی جو قیمت ہے وہ میں تمہیں دے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس چرواہے نے کہا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں ان کا مالک نہیں ہوں، مالک کی اجازت کے بغیر میں اس کو فروخت نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا تمہارا مالک کہاں ہے؟ اس نے بتایا فلاں جگہ پر ہے۔ فرمایا تمہارا مالک تو نہیں دیکھ رہا، یہ بکری مجھے دے دو، اس کی جو قیمت مانگتے ہو وہ میں قیمت دینے کے لیے تیار ہوں، وہ قیمت تم اپنی جیب میں رکھ لینا، مالک سے یہ کہہ دینا بھیڑیا آیا تھا، بھیڑیا یہ بکری لے گیا۔ مالک تم سے کوئی ثبوت نہیں مانگے گا، مالک یہ سنے گا بھیڑیا لے کر گیا ہے، یہ تو ایک معمول کی بات ہے، چنانچہ وہ کچھ نہیں کہے گا، اور یہ جو رقم میں تمہیں دے رہا ہوں، جو دینار میں تمہیں دے رہا ہوں، جو درہم میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ تمہارے کام آ جائیں گے۔ امتحان لینا چاہا، اس شخص نے فوراً جواب دیا ثم این اللہ، اگر معاملہ ایسا ہی ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں تو پھر اللہ کہاں ہے؟ اگر میرا مالک نہیں دیکھ رہا، جس نے یہ بکریاں مجھے دی ہیں، یہ جو حوالگی جس نے کی ہے، جو بکریوں کا مالک ہے، اگر وہ نہیں دیکھ رہا تو اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اتنا متاثر ہوئے اس کے اس جملے سے، وہاں سے لوٹنے لگے، راستے میں اس جملے کی، ان الفاظ کی رٹ لگاتے رہے، ثم این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ پھر اللہ کہاں ہے؟ پھر اللہ کہاں ہے؟ اس کے مالک کے پاس پہنچے، اس سے فرمایا کہ تمہارا غلام فلاں جگہ پر موجود تھا، میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں نہیں فروخت کرنا چاہتا، بڑا ایماندار ہے، میں اس کو کسی بھی صورت فروخت نہیں کرنا چاہتا۔ فرمایا جتنی بھی قیمت مانگنا چاہتے ہو میں وہ دینے کے لیے تیار ہوں، اس کو فروخت کرو۔ چنانچہ اس شخص نے اس کو فروخت کر دیا۔ وہاں پر پہنچے، غلام سے آ کر کہنے لگے کہ میں نے تمہیں تمہارے مالک سے خرید لیا ہے، وہ جو جملہ تم نے کہا تھا ثم این اللہ، کہ اللہ کہاں ہے،
اس جملے کے عوض میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں. اس کو آزاد کر دیا. میرے دوستو یہ کیفیت ہمارے اندر ہونی چاہیے. ہماری زندگی میں صرف یہ نہ ہو کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہم متوجہ ہو گئے, ہم نے زیادہ فضائل سنے ہم متوجہ ہو گئے, ہم نے عذاب سنا, ہم نے وعید سنی ہم متوجہ ہو گئے. وہ وقت گزرا, پھر مسجد خالی ہو گئی, پھر صرف ایک صفحے, پھر صرف 2 صفحے ہیں. ہمارا اللہ, ہمارا رب ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. اس نے گواہ مقرر کیے ہیں جو ہماری حرکات و سکنات کو لکھ رہے ہیں. ایک ایک ہماری حرکت لکھی جا رہی ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر فرمائے ہیں جو انسان کی ایک ایک حرکت کو لکھ رہے ہیں. حضرت انسان اس سے غافل ہو جائے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا بھی دیا, پھر بھی غافل ہو جائے. صرف ایک گواہ نہیں ہے. پھر فرمایا یومئذ تحدث اخبارها, دوسرا گواہ زمین ہے, قیامت کے دن گواہی دے گی. اے اللہ, آپ کے اس بندے نے میرے فلاں حصے پر, میرے فلاں چپے پر یہ گناہ کیا تھا, یہ گناہ کیا تھا, یہ گناہ کیا تھا. حضرت انسان کہیں پر CCTV کیمرے کو دیکھ لے, وہاں پر تو وہ شریف بن جائے, وہاں پر تو اس کی حرکات محدود ہو جائیں, وہاں پر تو وہ سنجیدہ ہو جائے, وہاں پر تو اگر وہ چوری کرنا چاہتا تھا, بدنگاہی کر رہا تھا, وہاں پر تو وہ چونک جائے. لیکن اس کو پتا ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اس کو پتا ہو کرامن کاتبین موجود ہیں جو میری ایک ایک حرکت کو لکھ رہے ہیں. اور قیامت کی منظر کشی بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ, قیامت کے دن نامہ اعمال پیش کیا جائے گا. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ, آپ دیکھیں گے مجرمین کو کہ نامہ اعمال کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سے ڈر رہے ہوں گے. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. مجرمین اس نامہ اعمال کو دیکھیں گے, اس کو کھول کے پڑھیں گے, کہیں گے ہائے ہماری بربادی, یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ کسی چھوٹی بات کو چھوڑا, نہ کسی بڑی بات کو چھوڑا, نہ ہمارے چھوٹے گناہ کو چھوڑا, نہ ہمارے بڑے گناہ کو چھوڑا, ہماری ایک ایک حرکت کو لکھ دیا ہے, سب کا احاطہ کر لیا ہے. تو میرے دوستو, ہمارا ایمان کامل تب ہوگا جب ہمارے دل کے اندر CCTV کیمرے سے زیادہ, سیکیورٹی گارڈوں سے زیادہ اس چیز کا ہمیں مراقبہ ہو. ہمارے سامنے یہ چیز ہمیشہ رہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے, کرامن کاتبین ہماری حرکات و سکنات کو لکھ رہے ہیں, نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے. اور قیامت کے دن یہ زمین گواہی دے گی. اور پھر فرمایا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. قیامت کے دن ہم زبانوں پہ تالے لگا دیں گے, زبانیں نہیں بولیں گی, ہاتھ گواہی دیں گے. اے اللہ, آپ کے اس بندے نے مجھ سے یہ گناہ کروایا, پاؤں گواہی دیں گے یہ فلاں جگہ گناہ کے لیے چل کر گیا. انسان کے اعضاء و جوارح جن کو راحت پہنچانے کے لیے انسان نے اپنے رب کو ناراض کیا, وہ انسان کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہوں گے. کیسا منظر ہوگا. جس زبان کو لذت دینے کے لیے ہم نے رشوت لی کہ میں اچھے سے اچھا کھاؤں, جس ہاتھ کو ہم نے لذت پہنچانے کے لیے اس سے گناہ کروایا, یہی ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے. میرے دوستو, بہت ہی فکر کی ضرورت ہے, بہت ہی اہتمام کی ضرورت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر مختلف اعضاء کا ذکر فرمایا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. تمام اعضاء و جوارح کا جو مین بڑے بڑے اعضاء و جوارح ہیں سب کا ذکر فرمایا. لیکن اس آیت کے اندر ان 3 کا خاص طور سے ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن آخرت میں کانوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا, ان کے استعمال کہاں کیا تھا, کیسے کیا تھا.
والبصر آنکھوں کے بارے میں سوال ہوگا، ہم نے تمہیں روشنی دی تھی، ہم نے تمہیں دیکھنے کی صلاحیت دی تھی، تم نے اسے کہاں صرف کیا؟ والفؤاد دل کے بارے میں بھی سوال ہوگا، دل کے اندر کیسے کیسے جذبات تھے، کیسے کیسے خیالات پکاتے رہے۔ کسی مسلمان کے بارے میں حقارت ہے، کسی کے بارے میں حسد ہے، تکبر ہے، کینہ ہے، بغض ہے، یہ ایسے موٹے موٹے ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ رمضان المبارک میں جہاں ایک گھونٹ پانی پلا کر کے افطار کرانے والے کی مغفرت ہو رہی ہے، وہاں کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، وہاں بغض رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ میرے دوستو، ہم نے شاید گناہ صرف ان کو سمجھا ہے جو ظاہر میں گناہ ہے، چوری کرنا، جھوٹ بولنا، بدنگاہی کرنا۔ دل کے گناہ ایسے ہیں جو انسان کی ساری نیکیوں کو کھا جائے۔ ایک طویل حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن شہید کو پیش کیا جائے گا، ایک حافظ قرآن کو، عالم دین کو پیش کیا جائے گا، ایک سخی کو پیش کیا جائے گا، ان سے سوال و جواب ہوگا۔ اس حدیث پاک کا حاصل یہ ہے، پوچھا جائے گا یہ سارے اعمال کس کے لیے کیے؟ جواب یہ دیا جائے گا یا اللہ آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب دیا جائے گا، نہیں، کذبت ولکنک قاتلت لیقال انک جری، تو نے قتال اس لیے کیا تجھے جری کہا جائے، تجھے بہادر کہا جائے، تجھے شجاعت مند کہا جائے، تو نے اللہ کی راہ میں مال اس لیے خرچ کیا، تجھے سخی کہا جائے، تو نے علم دین اس لیے پڑھا کہ تجھے عالم کہا جائے، تجھے قاری کہا جائے، تجھے حافظ کہا جائے۔ ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے اوندھے منہ گھسیٹ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ کس کو ڈالا جا رہا ہے؟ حافظ قرآن کو ڈالا جا رہا ہے، عالم دین کو ڈالا جا رہا ہے، سخی کو ڈالا جا رہا ہے، جو کوئی مصرف اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا، ہر مصرف میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا تھا۔ شہید کو دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے، اوندھے منہ گھسیٹ کر کے۔ شہید کون تھا؟ جس نے اپنی جان تک اللہ کے راستے میں قربان کر دی، اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے۔ کس لیے دوزخ میں بھیجا جا رہا ہے؟ اوندھے منہ گھسیٹ کر کے، کہ اس کے دل کے اندر ایک بیماری تھی جس کو ریاکاری کہتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ جو دل کی بیماریاں ہیں، خاص طور سے اس کو ٹٹولنا چاہیے۔ تکبر ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کر کے اللہ تعالیٰ کو منانا چاہیے، اور آئندہ کے لیے یہ عزم کرنا چاہیے کہ آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بار بار اپنی زندگی میں یہ ماہ مقدس نصیب فرمائے، اور اس پر جو بھی انعامات اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان فرمائے، ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔